الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. آج کا یہ پروگرام بھائی محمد اشتیاق صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہے. سب سے پہلے بھائی اشتیاق صاحب کو مبارکباد دوں گا. اللہ رب العزت ان کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. موقع کیونکہ شادی کا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے شادی علی کی بیٹی نبی کی آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ذکر کرنا چاہوں گا. شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے. علی کو آمادہ کرنے والا کون ہے؟ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے. خرچ کرنے والا کون ہے؟ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے. بازار سے جہیز خریدنے والا کون ہے؟ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے. نبی کی بیٹی کو علی کے لیے دلہن بنانے والی کون ہے؟ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے. علی کی دلہن کو نبی کے گھر سے لے کر علی کے گھر تک پہنچانے والی کون ہے؟ ذرا تفصیل سنیے. شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، اور اس پر آمادہ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. علی کو آمادہ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر اور عمر اور حضرت سعد بن عبادہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. ابو بکر نے کہا، قریش کے شرفاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کے نکاح کے متعلق بات کی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حضرت ابو بکر نے کہا پاک پیغمبر نے سبھی کو انکار کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے پاک پیغمبر نے یہ رشتہ علی المرتضیٰ کے لیے رکھا ہوا ہے، علی المرتضیٰ کو چنا ہوا ہے. ابو بکر نے کہا چلو عمر، چلو سعد بن عبادہ علی المرتضیٰ کے پاس چلتے ہیں اور جا کر علی کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا کے پاس جائیں اور جا کر فاطمہ کا نکاح مانگے. جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب سعد بن عبادہ علی کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے جناب علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے. جناب علی المرتضیٰ نے کہا ابو بکر خیر ہے، آج میرے دروازے پہ آئے ہو. جناب ابو بکر نے کہا میرا آنے کا مقصد یہ ہے، قریش کے شرفاء نے فاطمہ کے نکاح کے لیے رسول اللہ سے بات کی تھی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا نکاح اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا میں فاطمہ کا نکاح نہیں کروں گا. علی مجھے معلوم ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ رشتہ تیرے لیے رکھا ہوا ہے. علی تو پیغمبر کے گھر میں جا، علی تو پاک پیغمبر کے دروازے پہ جا اور جا کر فاطمہ کا نکاح مانگ. علی پاک پیغمبر کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں پاک پیغمبر میں آج آیا ہی اس لیے ہوں کہ فاطمہ کا نکاح مانگنا چاہتا ہوں. پاک پیغمبر نے فرمایا
علی یہاں ٹھہر، میں گھر میں جاتا ہوں۔ پاک پیغمبر گھر میں جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا چچا ذات بھائی علی میرے دروازے پہ آیا ہے، فاطمہ وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، رخ انور کو بھی نہیں پھیرا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا خاموش ہو جانا اور اپنے رخ کو نہ پھیرنا یہ حضرت فاطمہ کے رضا ہونے کی علامت ہے۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ آمادہ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں اور بات کہنے والے کو عمر کہتے ہیں، سمجھانے والے کو سعد بن عبادہ کہتے ہیں، رسول پاک کے گھر جانے والے کو علی کہتے ہیں۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی شادی کے مصرف کے لیے کچھ سامان لا۔ علی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس زیرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی جاؤ زیرہ کو بیچ کر آؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ بیچنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، بازار مدینہ میں جاتے ہیں۔ راستے میں ملاقات عثمان ذو النورین سے ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ سے پوچھا اے بھائی علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یہ زیرہ ہے، بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرا نکاح ہے، میری شادی ہے خاتون جنت کے ساتھ، مسارے پہ شادی کے لیے اس زیرہ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا علی یہ زیرہ مجھے دے دے، کتنے پیسے لے گا؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا 400 450 درہم لوں گا۔ جناب عثمان غنی نے وہ 400 درہم کی تھیلی حضرت علی کے دامن میں رکھ دی۔ فرمایا علی اب یہ زیرہ بھی تو لے لے، یہ درہم بھی تو لے لے۔ جناب علی المرتضیٰ پاک پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں اور فرمائے اللہ کے رسول میں زیرہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ملاقات ہوتی ہے عثمان ذو النورین سے۔ عثمان ذو النورین نے وہ زیرہ خریدی تھی، خرید کر درہم بھی واپس کر دیے ہیں اور زیرہ بھی واپس کر دی ہے۔ فرمایا علی یہ درہم تو اس درہم کے زیرہ کے بدلے میں ہے اور یہ زیرہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کے نور العین، مصطفیٰ کے نور العین۔ توجہ ہے، شادی علی کی ہے، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ خرچ کرنے والے کو عثمان کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں وہ درہم اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آیا، اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیے۔ پاک پیغمبر نے مٹھی بھری، فرمایا بلال یہ درہم مٹھی کی لے جا، بازار مدینہ میں جا اور میری فاطمہ کے لیے خوشبو خرید کے آ۔ پھر پاک پیغمبر نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر یہ 2 مٹھی اللہ کے پاک پیغمبر نے درہم کی بھر کے ابو بکر کو دی۔ ابو بکر جاؤ میری لخت جگر کے لیے جہیز کا سامان خرید کر آؤ۔ بلال تم بھی ساتھ جاؤ، عمار بن یاسر تم بھی ساتھ جاؤ، سلمان تم بھی ساتھ چلو۔ اب ابو بکر ان صحابہ کو لے کر بازار مدینہ میں جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں جب بھی کوئی چیز خریدنا چاہتا پہلے ابو بکر سے مشورہ کرتا، ابو بکر اگر اس چیز کو پسند کرتا تب جا کر میں اس چیز کو خریدتا۔ جو بھی چیز خریدی گئی ابو بکر کے مشورے سے خریدی گئی، جب تک ابو بکر نے اس کو پسند نہیں کیا میں نے وہ چیز نہیں خریدی، یہاں تک کہ سب کچھ خریدا گیا ابو بکر کی پسند سے خریدا گیا۔ جب سامان خرید لیا گیا آدھا سامان ابو بکر نے اٹھایا، آدھا سامان بلال نے اٹھایا، آدھا سامان عمار بن یاسر نے اٹھایا، آدھا سامان سلمان فارسی نے اٹھایا، آ کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے سامان دیکھا، فرمایا ابو بکر تیری پسند پہ محمد کی پسند ہے، تیری پسند پہ علی کی پسند ہے، تیری پسند پہ فاطمہ کی پسند ہے، علی تیری پسند پہ ابو بکر تیری پسند پہ رب بھی پسند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر،
شادی علی کی ہے، شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ بازار سے جہیز کے سامان خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ابو بکر۔ کہہ دو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر۔ انس، آج رات ہم نکاح کی تقریب کریں گے، یا رسول اللہ میں کس کو بلا کر آؤں؟ فرمایا 6 انصار کو بلا کے آ اور 6 مہاجرین میں سے بلا کے آ۔ یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ فرمایا پہلے ابو بکر کو بلا۔ یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ فرمایا عمر کو بلا۔ یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ عثمان کو بلا۔ یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ طلحہ کو بلا۔ یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ زبیر کو بلاؤں۔ میرے آقا کے یہ یار اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا ہے اللہ رب العزت نے بیت المعمور کے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے رب العالمین نے ان فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندے علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا ہے، اور میں نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین پر ابو بکر کی موجودگی میں، وہ زمین پر عمر کی موجودگی میں، وہ زمین پر عثمان کی موجودگی میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دے، علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دے۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، گواہ کون ہے؟ مجھے وہاں سے کہہ دو، ابو بکر۔ کون ہے بھائی؟ ابو بکر۔ گواہ کون ہے؟ ابو بکر۔ دوسرا گواہ عمر۔ فرمایا بیت المعمور میں رب نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح بیت المعمور میں فرشتوں کے سامنے رب نے آسمان پہ کر دیا ہے، اور پھر مجھ محمد کو حکم دیا ہے کہ صحابہ کی جماعت کے سامنے علی المرتضیٰ کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دو۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے 400 مسکال کے عوض نکاح اور مہر کے عوض میں نے علی المرتضیٰ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، گواہ کون ہے؟ ایک گواہ کو ابو بکر کہتے ہیں اور دوسرے گواہ کو عمر کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ توجہ ہے، کون فاطمہ؟ طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ سجدہ بنت خیر الورا، سجدہ فاطمہ راضیہ مرضیہ ازکیہ ازکا بنت خیر الورا، سجدہ فاطمہ نور شمس الضحیٰ، سجدہ فاطمہ راضیہ مرضیہ بنت خیر الورا، سجدہ فاطمہ عفیفہ تو ہے فاطمہ، ازکا تو ہے فاطمہ، منزہ تو ہے فاطمہ، عفیفہ ہے تو ہے فاطمہ، عفت کے در نہا تو ہے فاطمہ، عفت کے گنج گرا تو ہے فاطمہ، کرم کے بحر بے کرا تو ہے فاطمہ، اور نبی کی روح رواں ہے تو فاطمہ، شہیدوں کی مادر مہرباں ہے تو فاطمہ، آسمان کی رفعتوں کا آسمان ہے تو فاطمہ، اور رفعتوں کا عرف نشان ہے تو فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان فاطمۃ الزہرا، مقام فاطمۃ الزہرا، نعرہ تکبیر۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، اور گواہ کون ہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ام ایمن کہتی ہیں رات کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ام ایمن ہم آج رات یا کل رات اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دیں گے۔ ام ایمن بتاؤ میرے گھر میں کون کون ہے؟ حضرت ام سلمہ بول پڑی آقا زینب بھی موجود ہے، حفصہ بھی موجود ہے، ام سلمہ بھی موجود ہے، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا پھر عائشہ یہ سارا کچھ تیرے ذمہ ہے، نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کے علی کے گھر میں پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ علی کی
दुल्हन को, नबी की बेटी को दुल्हन बनाकर अली के घर में पहुंचाना आयशा तेरी जिम्मेदारी है। हज़रत आयशा कहती हैं पाक पैगंबर ने ये काम मेरे सपुर्द किया, फिर मैंने बता से मट्टी मंगवाई, अली के मकान को उसकी लिपाई की, फिर मैंने हजरत फातिमा के लिए 2 गद्दे भी तैयार किए, मैंने हजरत फातिमा के लिए मुनक्का और खजूर से खुराक भी बनाई, मैंने फातिमा के लिए मीठा पानी भी मुहैया किया, मैंने फातिमा के कमरे में एक लकड़ी भी लटका दी ताकि उसके ऊपर कपड़े लटकाए जा सके। हजरत आयशा कहती है जैसी शादी नबी की बेटी की हुई आज तक कयामत की सुबह तक ऐसी शादी किसी और की नहीं होगी। जिसके घर में फातिमा की रुखसती के मशवरे होते रहे वो घर किसी और का नहीं था, वो घर भी सज्जिदा आयशा सिद्दीका का था। आज मेरे घर में वो नहीं है जो जनाबे फातिमा तुज ज़हरा के घर में है। तवज्जो ते घर, फातिमा तुज ज़हरा के घर में क्या है? अरे फातिमा तुज ज़हरा के घर में अदालत फातिमा के घर में है, शहादत फातिमा के घर में है, तिलावत फातिमा के घर में है, सदाकत फातिमा के घर में है। अरे कौन है ये? सज्जिदा फातिमा तुज ज़हरा है। इशा की नमाज पढ़ती है, इशा की नमाज पढ़ के आप 2 रकत नफल की नियत मांगती है। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत बकरा भी पढ़ती चली जा रही है, सूरत आले इमरान भी पढ़ रही है, सूरत बकरा भी पढ़ ली है, सूरत आले इमरान भी पढ़ ली है, सूरतुल माइदा भी पढ़ ली है, सूरतुल निसा भी पढ़ ली है। अरे इधर से बिलाल खड़ा हुआ, बिलाल ने अजान कहना शुरू कर दी। हजरत फातिमा कहती है मौला तेरी रात सर्दियों की इतनी छोटी हो गई है कि फातिमा की 2 रकत भी पूरी नहीं हो सकी। हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम में खूने हुसैन ये है, करे कि जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है जो मिला है तुझको राज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का है अनाज ज़हरा, शबीर शब्बर दी अम्बी ज़हरा, नबी दे घर में थे जन्बी ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, तहार तादा उसूल ज़हरा, तहार ताता उसूल ज़हरा, दिया ज़ैनब बतूल दी अम्मा ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारा दा कर ले सलाम कबूल ज़हरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान फातिमा तुज ज़हरा, मकाम फातिमा तुज ज़हरा, शान अम्मी आयशा, मकाम अम्मी आयशा, नारे तकबीर। तवज्जो है। एक दिन, आखिरी बात, एक दिन सज्जिदा फातिमा बोल पड़ी अम्मी जान मैं आपसे अफजल, मैं आपसे अफजल, मैं बेटी हूं विरदे आयाते कुरानी की, मैं बेटी हूं नबिय्यु साकलैन की, मैं बेटी हूं विरदे आयाते कुरानी की, मैं बेटी हूं शम्सुज़ ज़ुहा की, मैं बेटी हूं रसूलुस सकलैन की, मैं बेटी हूं जद्दुल हसन वल हुसैन की, मैं बेटी हूं महबूब कुल की, मैं बेटी हूं शम्सुज़ ज़ुहा की, मैं बेटी हूं सय्यदुल अंबिया की, मैं बेटी हूं खातमुन नबिय्यीन की, मैं बेटी हूं रहमतुल लिल आलमीन की, मैं बेटी हूं इमामुल अंबिया की, मैं बेटी हूं साहिबुल आयात की, मैं बेटी हूं साहिबुल मुर्जात की, मैं बेटी हूं साहिबुल बनात की, मैं बेटी हूं साहिबुल अज़वाज ताहिरात की, मैं बेटी हूं खातमुन नबिय्यीन की, मैं बेटी हूं रहमतुल लिल आलमीन की। आयशा तू बेटी है अबू बकर की। मैं अफजल, तू अफजल कोई नहीं। अम्मा जान जनाब आयशा फरमाती हैं बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, तू नबिय्यु सकलैन की बेटी, रसूलुल हरमैन की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी, लेकिन फातिमा इतना जानती हूं जिस दिन तू जन्नत में जाएगी मैं भी जन्नत में जाऊंगी। जिसके हाथ में तेरा हाथ होगा वो अली होगा, जिसके हाथ में मेरा हाथ होगा वो इमामुल अंबिया होगा, वो इमामुल अंबिया होगा। एक साइल आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल गरीब हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इसे कौन देगा? साद बिन उबादा खड़े हो, या रसूल अल्लाह इसको सवारी मैं दूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इसको पगड़ी कौन देगा? हजरत अली उल मुर्तजा खड़े हुए,
कहने लगे या रसूल अल्लाह पगड़ी मैं दूंगा। पाक पैगंबर ने फरमाया इसे खाना कौन खिलाएगा? सलमान फारसी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल खाना मैं खिलाऊंगा। अरे ये खाने खिलाने के लिए साहिल को लेके दरवाजे पे गया, खाना कोई नहीं मिला, दरवाजे पे दस्तक दी, खाना कोई नहीं मिला। हाँ एक रास्ता है, एक घर है, इस साहिल को क्यों ना उसके दरवाजे पे लेके चलूं। अरे चलते चलते फातिमा बिनते मोहम्मद का दरवाजा आ जाता है। हज़रत सलमान फारसी ने कहा अम्मा जान आज आपके दरवाजे पे मेहमान रसूल आया है, आज आपके दरवाजे पे साहिल आया है, इसको खाना तो खिला दीजिए। फातिमा बिनते मोहम्मद कहती है ऐ सलमान तुझे क्या बताऊं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन से हसन हुसैन भी भूखे हैं, 3 दिन से सज्जिदा फातिमा तु ज़हरा भी भूखी है, लेकिन साहिल मेरे दरवाजे पे आ चुका है। जब तक खाना नहीं खिलाऊंगी फातिमा बिनते मोहम्मद को सुकून नहीं आएगा। ऐ सलमान फारसी ये चादर ले जा, किसके पास ले जाऊं? शमून यहूदी के पास ले जा, उसको कहे ये चादर है फातिमा बिनते मोहम्मद की, ये चादर लिख दे, ये चादर रख ले और इस साहिल के लिए कुछ खजूरे अता कर दे, इस साहिल के लिए कुछ गल्ला इनायत कर दे। जब उसके सामने सलमान फारसी ने कहा ये चादर है फातिमा बिनते मोहम्मद की, उसके पांव से जमीन निकल गई। उसने कहा मैंने आज तक धरती में ऐसा कोई नहीं देखा जो खुद भूखा हो औरों को खाना खिलाता हो। सलमान बता तो सही ये किसकी चादर है? पर मैं फातिमा बिनते मोहम्मद की चादर है। हाँ हाँ मैंने तौरात में पढ़ा है, मैंने तौरात में ये बात पढ़ी है, एक दिन आएगा फातिमा अपनी चादर यहूदी के पास रखवाएगी साहिल को खाना खिलवाने के लिए। ऐ सलमान अभी मुझे मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा दे। सलमान फारसी कलमा पढ़ाते हैं। अरे ले चलिए गल्ला भी, ले चलिए चादर भी। चादर लेकर गल्ला लेकर फातिमा बिनते मोहम्मद के दरवाजे पे सलमान फारसी आ जाता है। फरमाया या रसूल अल्लाह की बेटी, अल्लाह के नबी की बेटी, ये गल्ला है, ये चादर भी उसने वापस कर दी है। खाना पक गया। खाना पकाने के बाद फातिमा बिनते मोहम्मद ने वो खाना सारा साहिल को दे दिया। सलमान फारसी बोल पड़े अम्मा जान आप भी 3 दिन से भूखी हैं, हसन हुसैन भी 3 दिन से भूखे हैं, जरा आप भी खुद तो कुछ खा लेती, हसन हुसैन के लिए कुछ रख देती। सुन फातिमा बिनते मोहम्मद का जवाब। जनाबे फातिमा ने कहा जब आले रसूल, जब अहले बैत में से कोई चीज अल्लाह के राह में सदका कर देते हैं फिर उसे वापस नहीं लेते हैं। नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। साहिल आया, बता रहा हूं ना फातिमा के घर में क्या है, सखावत है, वो जो तेरे घर में नहीं। फातिमा के घर में इबादत है, वो जो तेरे घर में नहीं। फातिमा के घर में शुजात है, वो जो तेरे घर में नहीं। फातिमा के घर में इबादत है, वो जो तेरे घर में नहीं। फातिमा के घर में तिलावत है, वो जो तेरे घर में नहीं। हसन कहते हैं मैंने क्या देखा, अम्मा जान बीमार थी, बुखार की हालत में थी, मैंने देखा मुसल्ले पे खड़े खड़े सारी रात गुजार दी और अपने हाथ उठा लिए। हाथ उठाकर क्या दुआ मांगती है, अल्लाह मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे, ईमान वालों को बख्श दे। मैंने कहा अम्मा जान अपने लिए दुआ कोई नहीं मांगी, उम्मत के लिए दुआ मांगी है। पर मैं अपने लिए कैसे मांगू? मैंने अपने अब्बा को रोते हुए देखा है, मैंने अपने अब्बा को सजदे में जाते हुए देखा है, मैंने अपने अब्बा को बिस्तर पे तड़पते हुए उम्मत के लिए देखा है। पर मैं उनका हक पहले ही है, बाद में अपना हक है। जब तक अपनी उम्मत के लिए दुआ नहीं मांगूगी फातिमा अपने लिए दुआ नहीं मांग सकती। ये दुआ फातिमा के घर में थी, आज वो दुआ तेरे घर में नहीं है। साहिल आया, साहिल दरवाजे पे दस्तक दी, कहने लगा 2 दिन से भूखा। कितने दिन से? हजरत हसन कहते हैं खाना पका हुआ था, मैंने भी खा लिया, हुसैन ने भी खा लिया, अली उल मुर्तजा ने भी खा लिया। खाना सिर्फ अम्मी जान के लिए रखा हुआ था। जब खाना अम्मी जान के लिए रखा हुआ था, साहिल ने दरवाजे पे दस्तक दी तो अम्मी जान ने वो खाना उठा के मुझे दिया। हसन जाओ खाना देकर आओ। मैंने कहा अम्मी जान आप भी तो भूखी है, हाय आप भी तो भूखी है।
امی جان آپ بھی تو بھوکی ہیں. حضرت فاطمہ نے فرمایا بیٹا سائل کے سوال کو نہیں سنتا, سائل کے سوال کو نہیں سنتا, اس کا سوال سن. سوال وہ کہتا ہے میں 2 دن سے بھوکا ہوں. ارے فاطمہ بنت محمد 1 دن سے بھوکی ہے, وہ سائل 2 دن سے بھوکا ہے. میں کیوں نہ کھانا اسے دوں جو 2 دن سے بھوکا ہے. حضرت فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا. ارے دیکھ تو تھئی اس گھر میں کیا ہے, کیا سخاوت ہے جو تیرے گھر میں نہیں. آخری بات, سخاوت ہے جو تیرے گھر میں نہیں. حضرت علی نے منت مان لی, حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں گے تو روزہ رکھوں گا. حضرت فاطمہ نے منت مان لی, حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں گے تو روزہ رکھوں گا. روزہ رکھ لیا, کھانا پک گیا, دسترخوان پہ آ گیا. ارے دروازے پہ دستک ہوئی, کون کہتی ہوں کس کے لیے آیا ہے, مانگنے کے لیے آیا ہوں. کس کے دروازے پہ آیا ہے؟ فاطمہ بنت محمد کے دروازے پہ آیا ہوں. اٹھا کے کھانا فاطمہ نے دے دیا, حسن نے دیکھا اس نے دے دیا, حسین نے دیکھا اس نے دے دیا, علی المرتضیٰ نے دیکھا اس نے بھی دے دیا. جب دوسرا دن آیا, افطاری کا وقت آیا, دروازے پہ سائل آیا. آ کے کہا میں ایک سائل ہوں. کہا کس کے دروازے پہ آیا ہے؟ فاطمہ بنت محمد کے دروازے پہ آیا ہوں. تو کون ہے؟ کہا مسکین ہوں. کس لیے آیا ہے؟ مانگنے کے لیے آیا ہوں. فاطمہ نے روزہ افطار بھی کیا تھا, کھانا اٹھا کے اسے دے دیا, علی نے بھی دے دیا, حسن حسین نے بھی دے دیا. ارے تیسرا دن ہوا, کون ہے؟ کہا ایک قیدی ہوں, یتیم ہوں, مسکین ہوں, تیرے دروازے پہ آیا ہوں, مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیوں آیا ہے؟ بھوک لگی ہے. فرمایا میرا کھانا اٹھا کے اسے عطا کر دو. حضرت فاطمہ نے کھانا اسے عطا کر دیا, حسن نے بھی کھانا اسے عطا کر دیا, حسین نے بھی کھانا اسے عطا کر دیا, علی المرتضیٰ نے بھی کھانا اسے عطا کر دیا. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی, رب قرآن میں بول پڑا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت تیری شان یہ ہے, جب تک قیامت نہیں آئے گی, قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا جائے گا, تعریف اہل بیت کی ہوتی رہے گی. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. آخری بات, شادی علی کی بیٹی, اونچے بات سے بولنا, شادی علی کی بیٹی, علی کو تیار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ اونچے بات سے بولنا, اونچے بات سے, اونچے بات سے بھی, اونچے بات سے, ابو بکر. اونچے بات سے بولے ابو بکر. شادی کا خرچ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عثمان. اونچے بات سے بولے کون؟ عثمان. جہیز خریدنے والا کون تھا؟ ابو بکر. کہہ دو نا بھی اونچے بات, سبحان اللہ. ابو بکر. کون؟ ابو بکر. نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کر علی کے گھر میں پہنچانے والی کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. خود خریدتے, لیکن ضروریات زندگی کی چیزیں عورت کے ذمے نہیں, لڑکی والوں کے ذمے نہیں, لڑکی کے باپ بھائیوں کے ذمے